الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. مفہوم اللقب. المقصود باللقب کل اسم سواء کان مشتقا ام جامدا وقع موضوعا للحکم کالفقیر فی قولہم اطعم الفقیر وکالسارق والسارقہ فی قولہ تعالی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. ہماری بحث جو ہے وہ مفاہیم کی جو مفہوم مخالفہ کی جو آخری قسم ہے مفہوم لقب اس کے حوالے سے ہے. مفہوم لقب سب سے پہلے یہ جاننا اس میں ضروری ہے کہ لقب سے کیا مراد ہے. جو ہم کہتے ہیں لقب سے کہ مراد وہ لقب ہے کہ جو ہم اردو زبان میں لیتے ہیں یا پھر خود عربی میں ہی لقب جو عام طور سے کہتے ہیں اسے مراد لے رہے ہیں، چونکہ عربی میں ہی آپ کو لقب الگ چیز ہے اور اسم الگ چیز ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ کیا مراد لے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہم یہاں پر جو لقب جس کے بارے میں ہم بحث کرنا چاہ رہے ہیں یہاں سے ہم مراد جو ہے وہ عام لے رہے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسا لقب کہ جس میں اسم بھی داخل ہے. ٹھیک ہے، یعنی لقب سے مراد صرف آپ لقب نام نہیں، وہ کہتے ہیں جو لقب جو مشعر ہو مدح یا ذم کے لیے وہ من نہ سمجھیں، بلکہ لقب کیا ہے؟ ہر اسم، ہر طرح کے اسم کو ہم یہاں پر لقب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مراد لقب سے. اب چاہے وہ لقب جو ہے وہ اسم چاہے مشتق ہو یا جامد، اس سے کوئی فرق نہیں ہے. جامد بھی ہو سکتا ہے کہ لقب قرار پائے. یہ ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ کہیں گے کہ جیسے کیا ہے، جیسے مثال انہوں نے دی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، تو اس میں کون اگر تو یہ جملہ کیا ہے؟ یہ جملہ مفہوم لقب کے اعتبار سے ہے. یعنی کہ اب یہاں پر بحث کر سکتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے السارق والسارقہ یہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر مفہوم رکھنے کا مطلب کیا ہوگا کہ جو اسم جملے میں ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حکم بس اسی اسم کے لیے ثابت ہو، اس کے علاوہ کے لیے حکم ثابت نہ ہو. اگر مفہوم ہوگا تو یہ ہوگا مطلب ہے کہ نہیں. جیسے ہم اس میں کیا کہا گیا؟ سارق اور سارقہ کے جو ہے ہاتھ کو کاٹنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس جملے کا مفہوم ہوگا تو کیا ہوگا کہ پھر ہاتھ جو ہے وہ کسی غیر چیز کے لیے نہیں کاٹنا ہے. یہ اس کا مفہوم ہوگا. جبکہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ایسا نہیں ہے. اس بات الشیء نفی معادہ نہیں، یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، بہت آسان سی بات ہے. اب یہاں پر ایک بات بہت تھوڑی اچھی بات ہے، وہ غور کرنے والی ہے، وہ یہ کہ یہاں پر اکثر سب نے مطلب مشہور ہے کہ مشہور نے جو ہے وہ نفی کی ہے کہ جملے لقبیہ کا مفہوم ہوتا ہے. سب نے نفی کی ہے کہ جملے لقبیہ کا مفہوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مصنف نے بہت اچھی بات کہا کہ جب ہم وہاں مفہوم وصف کے قائل نہیں ہیں، یہ دلیل دی ہے کہ جب ہم مفہوم وصف کے قائل نہیں ہیں تو لقب کے بدرجہ اولا قائل نہیں ہوں گے. ایک جملہ ہے یہاں پر، جب ہم مفہوم وصف کے بارے میں مستشکل ہیں، اشکال کیا ہے ہم نے، وہاں پر ہم نے اس کو نہیں قبول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بدرجہ اولا اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے. بس یہ وجہ اولویت کیا ہے اس کو بیان کر کے تطبیق کریں گے. کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وصف کے ہم قائل نہیں ہیں، تو جب وصف میں قائل نہیں تو یہاں پر درجہ اولا قائل نہیں ہوں گے. کیوں؟ وجہ اولویت سنیے. اس لیے کہ مفہوم وصف میں کیا تھا؟ مفہوم وصف میں انہوں نے کہا کہ جو موضوع حکم ہے، وہاں پہ کہا تھا کہ وصف جو ہے مشعر الی العلیہ ہے. یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے. وہاں پہ ایک بات کہی تھی انہوں نے الوصف یکون مشعرا للعلیہ. جیسے کہ مثال تو کیا یعنی اکرم زیدن عالما یا جاء زید عالم. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کیا؟ تو اب یہاں پہ جو کہا گیا حکم لگ رہا ہے زید کی پر اکرام کا، تو یہ بوصف علم، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گویا کہ آپ مشعر العلیہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی گویا کہ یہاں ایک اشارہ ہے کہ اس کے اکرام کی جو علت ہے، وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا علم ہونا، اس کا عالم ہونا. پتہ ہے؟ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کہا ہم نے کیا کہا تھا کہ وصف مشعر الی العلیہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ کیا جب موضوع حکم سے، یعنی وہاں پہ موضوع حکم کہہ لیجیے، وصف کہہ لیجیے، ایک ہی بات ہے. مفہوم وصف میں کہا کہ جب مفہوم وصف میں موضوع حکم سے علیت سمجھ میں آ رہی تھی، پھر بھی ہم نے وہاں پہ کیا کیا؟ انکار کر دیا. تو یہاں تو مفہوم لقب میں وہ ہے کہ جہاں موضوع حکم سے علیت نہیں سمجھ میں آتی ہے، تو جو علیت کے اوپر اشعار تھا، جہاں پہ اشعار پایا جا رہا تھا علیت کا، جب ہم وہاں قائل نہیں ہیں تو جہاں پہ اشعار اصلاً ہے ہی نہیں وہاں تو بدرجہ اولا جو ہم قائل نہیں ہوں گے. یہ وجہ اولویہ سمجھ میں آ گئی بات جی.
ہاں آخر کہہ رہے ہیں کہ ہاں پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا. کوئی یہ کہے کہ بھائی جب آپ اس کے مفہوم کے قائل نہیں ہیں جملے کے تو اس کا فائدہ کیا ہے جملے کے لانے کا. کہہ رہے ہاں اقصا ما یدل، زیادہ سے زیادہ مفہوم لقب اس میں یعنی جملے لقبیہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ہوتا ہے حکم شخصی کے جو وہ شخص حکم کا انتفاع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، شخص حکم جو ہے منتفی ہو جاتا ہے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، لیکن نوع حکم منتفی ہوتا ہے یہ ہم قبول نہیں کریں گے. یہاں پر بات ختم ہوئی کس کی؟ مفہوم لقب. اس کی تطبیق کر لیں گے پھر آگے پڑھتے ہیں. کہا المقصود باللقب کل اسم سواء کان مشتقا ام جامدا. سب سے پہلے بتا رہے ہیں کہ لقب سے مراد کیا ہے. لقب سے مراد آپ وہ والا لقب نہ لیں کہ جو اسم کے مقابلے میں ہوتا ہے. ٹھیک نہیں، یہاں پہ کریں ہر اسم چاہے وہ جامد ہو یا مشتق وہ کیا کہلاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ لقب ہو. ہاں لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے وقع موضوعا للحکم. ہر وہ اسم کہ جو موضوع قرار پائے حکم کے لیے اسے ہم لقب کہتے ہیں. بات واضح ہے جی. ہر وہ اسم کہ جو موضوع قرار پائے حکم کے لیے اس سے ہم لقب کہتے ہیں. جیسے اطعم الفقیرہ میں خود فقیر. ٹھیک ہے، اطعام کا حکم اس کے اوپر لگا رہے ہیں آپ. اس طریقے سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما میں سارق اور سارقہ یہ دونوں یہ مفہوم لقب میں سے. ومعنی اب یہاں بات ہوگی ختم. اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لقب سے کیا مراد لینا چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ مفہوم لقب ہو، لقب جو مفہوم رکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا. لقب سے کیا مراد ہے یہ بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے، اب اگر لقب کے مفہوم ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی یہ ہوگا ومعنی مفہوم اللقب نفی الحکم اما لا يتناول امور الاسم. یعنی مفہوم لقب کے مفہوم ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ بس حکم اس تک ثابت ہوگا کہ جس پر اس اسم کا اطلاق ہوتا ہو، جس پر یہ اسم صادق آتا ہو. جہاں پر یہ اسم صادق نہ آتا ہو وہاں پر آپ جو ہے وہ اس حکم کو جو ہے صادق نہیں کر سکتے، وہاں پہ یہ حکم نہیں لگا سکتے. ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا سارق اور سارقہ کے ہاتھ کو کاٹنا ہے، تو اب جو بھی سارق اور سارقہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کے ہاتھ کو آپ نہیں کاٹیں گے. ہم نے کہا اطعم الفقیر، فقیر کو کھانا کھلائیے. اب جو فقیر نہ ہو اس کو آپ کھانا نہیں کھلائیں، جبکہ ایسا ہے ایسا دیکھیں ہم بات صحیح کہنا چاہتے ہیں. وبعد اب یہاں پر حکم بتا رہے ہیں یعنی اختیار بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا اختیار کیا. وبعد ان استشکلنا فی دلالت الوصف علی المفہوم فعدم دلالت اللقب علی اولا. کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے وہاں اشکال کیا کس میں، دلالت وصف مفہوم وصف میں، ہم نے کیا کہا تھا کہ وصف جو ہے وہ مفہوم نہیں رکھتا، ہم نے وہاں پہ اشکال کیا تھا. تو پھر مفہوم لقب جو ہے مفہوم رکھے، لقب کی دلالت مفہوم کے اوپر ہو، یہ بدرجہ اولا نہیں ہو سکتا ایسا. اب یہاں پر وجہ اولویت کیا ہے یہ فإنہ سے بتا رہے ہیں کہ کیوں وجہ بدرجہ اولا لقب مفہوم نہیں رکھے گا. اس وجہ سے فإنہ نفس موضوع الحکم بعنوانہ لا یشعر بتعلیق الحکم علیہ فضلا عن ان یکون له ظہور فی الانحصار. یہ جملہ سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دو باتوں کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا منات میں، منات میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ جو یعنی جزا جو ہے شرط کے اوپر کیا ہو، جزا اور شرط مترتب ہو. ٹھیک ہے، اور یہ ترتب جو کیا لانا ہے انحصار. بات واضح ہے. ہاں تو یہاں کہہ رہے ہیں کیا، یہاں تو اصلا ترتب ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، چہ جائے کہ انحصار سمجھ میں آ رہا ہو. بس یہی پورے جملے میں بس یہی بتانا چاہ رہے ہیں. یہاں اصلا یہ ترتب ہی نہیں ہے کہ جزا شرط کے اوپر مترتب ہے، تو چہ جائے کہ انحصار سمجھ میں آئے. انحصار کی بات بعد میں آتی ہے. فإن نفس موضوع الحکم، خود موضوع حکم. اب یہاں پہ موضوع حکم سے مراد کیا ہے، ہاں یعنی لقب. جی وہ جو لقب یعنی اسم آسن تو یہ جو اسم کہہ سکتے ہیں. فإن موضوع الحکم، فإن یعنی وہی لقب اور اسم بعنوان ہی یعنی خود یعنی السارق اپنے عنوان سے لا یشعر بتعلیق الحکم علیہ. وہ یہ نہیں اشارہ ہے اس میں اس بات کا کیا کہ حکم جو ہے وہ اس کے اوپر معلق ہے، حکم اس کے اوپر مترتب ہے، یہ نہیں اسے سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے جب یہ نہیں سمجھ میں آتا، جو کہ پہلا مرحلہ ہم نے کیا کہتا ثلاثۃ امور مترتبہ ہے اگر یاد ہو آپ کو تو. ہاں جب یہ بات نہیں سمجھ میں آتی فضلا ان یکون له ظہور فی الانحصار، جب یہاں ترتب نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، جب تعلیق نہیں سمجھ میں آ رہی، تو یہ سمجھ میں آنا کہ وہ ظاہر ہے انحصار میں، یہ بدرجہ والا سمجھ میں آ جائے گا. اور ہم نے دیکھیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا یہیں پہ بات ختم کر دی. اب مطلب کہ آپ گویا کہ آپ کے فہم کے اوپر مسئلے کو چھوڑ دیا. اب یہ نہیں بتایا کہ مفہوم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، بس آپ کے سمجھ پہ چھوڑ دیا. کیوں؟ جیسے کہ اب تک آپ کو بتاتے آ رہے ہیں کیا کہ اگر انحصار ہوگا تو مفہوم ہوگا. یہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہاں انحصار ہی پہ دلالت نہیں ہے تو مفہوم حتمن ہو ہی نہیں سکتا.
بات واضح ہے. دیکھیے یہاں پہ انحصار کے خاموش ہو گئے وہ، جبکہ بتانا یہی چاہ رہے ہیں. اب دیکھیے مفہوم حصر میں ہم نے کیا کہا تھا کہ جو حصر جس میں حصر پایا جائے گا وہ مفہوم رکھے گا. ہاں کہہ رہے تو پھر فائدہ کیا اس کے لانے کا؟ کہہ رہے نعم غایت ما یفهم من اللقب عدم تناول شخص الحکم لغیر ما یشمله عموم الاسم. ہاں اس کا فائدہ کیا ہے کہ شخص حکم کی جو منتفی ہو جاتی ہے. غایت ما یفهم من اللقب، لقب سے جو اقصى ما يدل اللقب وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ عدم تناول شخص الحکم لغیر ما یشمل عموم الاسم، عموم اسم جس کو شامل کرتا ہے شخص حکم اس کو شامل نہیں ہے. وہاں لا کلام فی، اور کہہ رہے اس میں منتفی ہونا شخص حکم کا کہ اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ حتماً آپ کیا ہے سارق و سارقہ کو تو بہرحال ہر حال میں کاٹنا ہے اس کے ہاتھ کو. اما عدم و ثبوت نوع الحکم لموضوع آخر فلا دلالت علیہ اصلا. لیکن اب اس کے ذریعے سے آپ نوع حکم کو ثابت کریں کہ مطلب شخص حکم کے علاوہ جو بقیہ ہیں ان سب کے ہاتھ کو نہیں کاٹنا، کہ اس کے اوپر اس بات کی دلالت نہیں ہے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اطعم الفقیرہ میں فقیر کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اس بات سے آپ یہ ثابت کریں کہ غیر فقیر ہے اس کو کھانا نہیں کھلا سکتے، کہ یہ اس بات کو دلالت نہیں ہے. وقت قیلا، یہی وجہ. تو یہ تو ہم نے بتا دیا، ٹھیک ہے. ہمارے مشہور علماء امامیہ نے کہا کہ لقب کا مفہوم نہیں ہوتا. ہاں حنابلہ میں سے کچھ لوگ ہیں انہوں نے کیا کہا کہ وہ مفہوم لقب کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ لقب کا مفہوم تو ہوتا ہے لیکن یہ اضعف المفاہیم ہے. وقت قیلا ان مفہوم اللقب اضعف المفہومات. یہ نیچے میں سب سے ضعیف ترین. اب آئیے ایک خاتمے میں نہیں، اب یہاں تک بات جو کہا تھا ہم نے کہ مفہوم مخالفہ کی 6 قسمیں ہیں، ساری باتیں ختم ہو گئی. اب یہاں پر خاتمہ، اس کے بعد سے جو اصلاً پوری مفاہیم کی بحث ختم ہو جائے گی. وہ خاتمہ کیا ہے؟ خاتمہ جو ہے وہ دلالت اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ، ان چیزوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اب لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ بحث یہاں پر یہ لائے کیوں؟ کہ یہ بحث سمجھ لیجیے ایک استطرادن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تک آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں دلالت اقتضاء یہ ہے کیا؟ دلالت اقتضاء، تنبیہ، اشارہ. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ کتاب لکھتے ہیں تو عام طور سے مفہوم، منطوق اور مفہوم، ٹھیک ہے، ان کو ذکر کر کے بات آگے بڑھا لیتے ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں کہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کے علاوہ بھی ایک دلالت ہے کہ جس کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور مصنف کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم نے یہ کتاب جو ہے وہ مبتدی طلباء کے لیے لکھی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ طلباء جو ہے ان چیزوں سے ناواقف رہیں، لہٰذا ہم نے استدارہ اس بحث کو ذکر کر دیا ہے. یہ ایک بات. پھر یہ سوال دوسری وجہ جو بتا رہے ہیں یہ الجہت الاولیٰ میں کہ مواقع دلالت ثلاثی، جو تینوں دلالتیں ہیں تنبیہ، اشارہ اور اقتضاء، کہ یہ ان کے مواقع کیا ہیں، ان کی جگہ کیا ہے. دیکھیے اب ہم نے 3 چیزیں پڑھی. کیا ہم نے 2 چیزیں اب تک پڑھی ہیں، مفہوم اور منطوق کے بحث پڑھی ہے نا. اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے منطوق میں کیا کہا تھا کہ منطوق وہ ہوتا ہے کہ ما يدل علیہ لفظ فی محل النطق. مفہوم میں کیا کہا تھا؟ ما لا يدل علیہ لفظ فی محل النطق. اچھا اس پر کیا کہا؟ مفہوم میں ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ مفہوم میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری تھا. کیا کہ مفہوم وہ ہوگا، مفہوم ایک تو کیا ہوتا ہے؟ جملہ ترکیبیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات پڑھی تھی. دوسری چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اس میں ملازمہ ہونا ضروری ہے، تلازم ہونا ضروری ہے منطوق اور مفہوم کے بیچ میں، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہمیں پڑھی تھی کہ یہ جو ملازمہ ہے ملازمہ بین بالمعنی الاخص ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اب یہ 3 چیزیں کے مواقع کیا ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا منطوق، ٹھیک ہے، کہ جو خود لفظ سے یعنی جس معنی کے اوپر بنفس نفیس لفظ دلالت کرے اسے منطوق کہتے ہیں. یہ ایک بات، ٹھیک ہے. پھر ہم نے مفہوم پڑھا، اور مفہوم میں 3 چیزیں پڑھی کہ جملہ ترکیبیہ ہو، ملازمہ ہو اور لازم بین بالمعنی الاخص ہو. کہ یہ 4 چیزیں ہوگی نا، کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ جو کلام کی دلالت ہوتی ہے جس معنی کے اوپر، وہ ان میں سے یہ ہو سکتا ہے کہ دلالت تنبیہ ہو، دلالت اشارہ ہو، دلالت اقتضاء. یعنی اب کیا مطلب؟ یعنی مواقع کیا ہے؟ یعنی ان کے مواقع یہ ہیں کہ ان تینوں دلالتوں کے مواقع کیا ہے کہ یہ چاروں نہ ہوں ان میں. آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ جہاں یہ چاروں نہ ہوں، جہاں منطوق نہ ہو، جہاں مفہوم نہ ہو، اور مفہوم میں کیا وہی یعنی وہ ملازمہ نہ پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، اور اگر ملازمہ پایا بھی جا رہا ہو تو عام ہو، لزوم بین بالمعنی الاخص نہ ہو، ٹھیک ہے. اور تیسری بات کیا ہے کہ وہ نہ ہو،
کیا کہتے ہیں جملے ترکیبیہ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ چیزیں. تو اب اگر خلاصے طور پر کہنا چاہیں تو خلاصہ یہ کہ یعنی وہ دلالت کہ جو منطوق اور مفہوم نہ ہو، اس کے علاوہ جو دلالت ہو اسے ہم دلالت وہی کہتے ہیں. ہاں، اس کا نام بھی انہوں نے دیا، بلکہ ایک اصطلاح ہے دلالت سیاقیہ. اس کو ہم دلالت سیاقیہ کہیں گے. یعنی کیا مطلب؟ روش کلام، کلام کے بیان کرنے کا طریقہ، یعنی اس طریقے سے کلام کو بیان کیا گیا کہ جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی دلالت موجود ہے. بات واضح ہے؟ تو یہاں پہ گویا کہ اب تک 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی، مفہوم، منطوق اور ایک دلالت سیاقیہ. ٹھیک ہے. دیکھیے کہہ رہی ہے یجری کثیرا علی لسان الفقہاء. یہاں تک بات ختم ہو گئی، میرے خیال سے کچھ نہیں ہے اس میں. کہہ رہے ہیں یجری کثیرا علی لسان الفقہاء والاصولیین ذکر دلالت الاقتضاء والتنبیہ والاشارہ. اکثر آپ جو ہے وہ فقہاء اور اصولین کی جو کتابوں میں اور ان کی زبانوں پر دلالت اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ کی جو ہے اصطلاح کو سنتے رہتے ہیں. مصنف کہہ رہے ہیں وَلَمْ تُشْرَحْ هذه الدلالات فی اکثر الکتب الاصولیۃ المتعارفہ. یہ کیا مطلب؟ یہ دیکھیں، یوں نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ گویا کہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو، چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کلام الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. کوئی یہ سوال کر بیٹھے کہ بھائی ہم اب تک مفاہیم کی بحث پڑھ رہے تھے، آپ نے بیچ میں یہ کہاں سے بحث لا دی. تو یہ کہہ کے یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ ہوتا ہی ہے کہ جب دلالت کی بات آتی ہے تو ابھی دلالت مطابقیہ پڑھی، تضمنیہ، التزامیہ آپ نے پڑھی ہے، تو یہ بھی دلالت کا استعمال ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں لیکن آپ معلوم نہیں ہے. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اکثر فقہاء اصول کی زبان پہ یہ بات ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، تو طالب علم کہاں سمجھے گا؟ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ طالب علم ناواقف نہ، لہٰذا ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں. وَلِذَلِكَ رَأَيْنَا أَن نَبْحَثَ عَنْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِفَائِدَةِ الْمُبْتَدِئِينَ. لہٰذا ہم نے سوچا کہ جو مبتدئین ہیں ان کو فائدہ ہو سکے، اس لیے ہم اس کو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں. وَالْبَحْثُ عَنْهَا يَقَعُ مِنْ جِهَتَيْنِ. اور کہتے ہیں یہ جو ہم تینوں دلالتیں ان میں ہم 2 جہتوں سے کیا کریں گے؟ بحث کریں گے. الجہۃ الاولى وہ کیا ہے؟ فی مواقع هذه الدلالات الثلاث. ٹھیک ہے. وَأَنَّهَا مِنْ أَيِّ أَقْسَامِ الدَّلَالَةِ. یعنی پہلی بات یہ کہ ہم یہ بیان کریں گے کہ مواقع کیا ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں کہ یہاں پر یہ تینوں دلالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دلالت کی کون سی قسموں میں سے ہیں، ایک بات. دوسری بات جو ہم یہاں پر ذکر کریں گے وہ یہ کہ فی حجیت ہے، کہ کیا یہ دلالتیں حجت رکھتی ہیں، حجت ہیں یا نہیں ہیں. یہ 2 باتیں. تو سب سے پہلے جہت اولا وہ کیا ہے؟ مواقع الدلالات الثلاث. تو مواقع دلالت کیا ہے؟ ہم نے بتا دیا آپ کو. مواقع کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہ جو مفہوم اور منطوق نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں. قد تقدم ان المفہوم، اب دیکھیے یہ باتیں گزر چکی ہیں کہ ان المفہوم هو مدلول الجملۃ الترکیبیۃ اللازمہ للمنطوق لزوما بینا بالمعنی الاخص. اگر آپ چاہیں تو 3 پوائنٹ لیں، یعنی کوئی اس میں 3 چیزیں بیان بتا رہے ہیں جو 3 معیار ہیں مفہوم کے. کیا اس سے پہلے آپ پڑھ چکے کہ مفہوم وہ کہ جس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ ہاں جملے ترکیبیہ ہو. اس سے کس سے اعتراض کیا ہے؟ مفرد سے، کہ مفہوم جو ہے مفرد نہیں ہوتا، ایک بات. اور اللازمہ، ٹھیک ہے، کہ اس میں لزوم پایا جاتا ہے، دوسری شرط. ٹھیک ہے. تیسری لازمہ منطوق کا لازمہ ہوتا ہے وہ. اور تیسری چیز یہ جو لازمہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کا لازمہ. لزوم کی قسمیں 3 قسمیں ہیں، بین بالمعنی الاخص، غیر بین، بین بالمعنی العام. کون سی قسم؟ کہہ رہے لزوم، بین بالمعنی الاخص. یہ تینوں چیز بتا دی. وَيُقَابِلُهُ الْمَنْطُوقُ. اور کہہ رہے یہ بھی بات گزر چکی ہے، وقت تقدم. وَيُقَابِلُهُ الْمَنْطُوقُ. یہ بھی بات گزر چکی کیا کہ مفہوم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ منطوق ہوتا ہے. اب منطوق کیا ہے؟ تعریف بتا رہے ہیں الذی هو مدلول ذات اللفظ بدلالت مطابقیہ، کہ خود دلالت مطابقیہ سے. ٹھیک ہے. جو دلالت مطابقیہ سے سمجھ میں آتا ہے. یعنی کلام کی جو دلالت مطابقیہ ہوتی ہے، ہم نے کیا کہا کہ فقط جو کلام کیا گیا ہے اسی کے دائرے میں رہ کے جو چیز آپ کو سمجھ میں آتی ہے اسے ہم مطابقی کہتے ہیں، دلالت مطابقی منطوق کہتے ہیں. ولیکن یبقى هناك من المدلولات. اب بات ختم ہو گئی، یعنی آپ کو مفہوم بتا دیا، منطوق بتا دیا. لیکن کہہ رہے کہ ولیکن یبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفہوم ولا في المنطوق اصطلاحا. مصنف کہہ رہے ہیں کہ لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ان کچھ دلالتیں ایسی ہیں، اور یہ کون سی دلالتیں؟ یہی تنبیہ، اشارہ، اقتضاء. یہ وہ دلالتیں ہیں کہ جو نہ جس کو نہ آپ دلالت مطابقی کہیں گے، ٹھیک ہے، نہ دلالت مفہومی کہیں گے. وہ نہ مفہوم ہے اور نہ منطوق ہے. کما اذا دل الکلام بدلالت الالتزامیہ علی لفظ المفرد. دیکھیے اب جو قاعدے بتائے تھے نا اس میں بالکل اس کے مخالف آ جائیں گے. بات کیا؟ جیسے ہم نے کہا تھا کہ وہاں دلالت التزامی ترکیبی ہو، یہاں کہ دلالت التزامی تو ہے لیکن وہ کیا ہے؟ مفرد ہے، علی لفظ مفرد. ایک بات.
او معنی مفرد، لفظ مفرد نہیں بلکہ معنی مفرد ہے. لیسا مذکورا فی المنطوق صریحا، ہم نے کیا کہا تھا منطوق میں صریح لفظ ذکر ہوتا ہے، یہاں پہ کہہ رہے کہ نہیں یہ منطوق میں صریحا ذکر نہیں ہوتا، یعنی منطوق سے بھی نفی کر دی. ٹھیک ہے. وَإِذَا دَلَّ الْكَلَامُ عَلَى مَفَادِ جُمْلَةٍ لَازِمَةٍ لِلْمَنْطُوقِ إِلَّا أَنَّ اللُّزُومَ لَيْسَ عَلَى نَحْوِ اللُّزُومِ. ہاں ہو سکتا ہے کہ جو مفاد جملہ ہو وہ ترکیب بھی ہو، یعنی کلام ہے، ہاں ترکیب پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے میں نفی کی تھی کہ اصلا مفرد ہوتا ہے، یہاں کہہ رہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ترکیب پائی جائے، ہو سکتا ہے کہ لزوم بھی پایا جائے، لیکن یہ کیا ہے وہ لزوم بین بالمعنی الاخص تھا. ہاں الا ان اللزوم ليس على نحو اللزوم بین بالمعنی الاخص بل قد يكون اللزوم بین بالمعنی ہاں او غیر بین. ہاں فان هذه كلها، تو جہاں دیکھیے یہ جتنے قیود تعریفات تھے ان سب کو عکس کر دیا. لیکن فان هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، تو جب اس طریقے سے ہو تو ہم اس کو نہ مفہوم کہہ سکتے ہیں اور نہ منطوق کہہ سکتے ہیں. فماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات، تو سوال یہ ہے کہ پھر ان دلالتوں کو کہ جن کو آپ نے دلالت مفہومیہ کہیں گے نہ دلالت منطوقیہ کہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم دلالت سیاقیہ کہیں گے. تو اب کیا پتہ چلا اسے؟ یعنی پتہ چلا کہ یہ تینوں قسمیں دلالت سیاقیہ کی قسمیں ہیں. فنقول الانسب ان نسمى مثل هذه الدلاله على وجه العموم الدلالت السیاقیہ. کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو ایک نام دے دیں، وہ نام کیا ہے کہ دلالت سیاقیہ کہا جائے اسے. ٹھیک ہے. کما ربما یجری هذا التعبیر فی لسان جملۃ من الاساطین لتكون فی مقابل دلالت مفہومیہ والمنطوقیہ. مثلا یہ کہہ رہے کہ یہ کوئی ہماری ایجاد نہیں ہے یہ اصطلاح، بلکہ بڑے بڑے اساطین علماء ہیں جو اصول کے ستون کہے جاتے ہیں، ان کے زبان پر یہ اصطلاح جو ہے وہ جاری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اب جب دلالت سیاقیہ کہہ دیا تو کیا ہے یہ دلالت مفہومیہ اور منطوقیہ کے مقابلے میں آ گیا. والمقصود بها على هذا، اور اس سے مراد کیا ہو؟ ان سیاق الکلام يدل على المعنى المفرد، یعنی اس سے مراد یہ ہو کہ خود سیاق کلام، ٹھیک ہے، کلام کا طریقہ، کلام کی روش کیا ہو وہ دلالت کرے معنی مفرد کے اوپر. ٹھیک ہے. یعنی معنی اس کے اس جملے کے مقابلے میں، ترکیب کے مقابلے میں. او المرکب، یا پھر کیا ہے مرکب کے اوپر. او لفظ المقدر، یا پھر جو لفظ جو کیا ہے مقدر ہے اس کے اوپر دلالت کرے سیاق کلام. وقسموها الى الدلالات الثلاثه المذکورہ، اور ان کو قسم تقسیم کیا ہے کس کو؟ ہاں کس نے کہاں پلٹے گی؟ وقسموها، ہاں دلالت سیاقیہ کی تقسیم کی گئی ہے ان تینوں دلالت، اقتضاء، تنبیہ اور اشارہ. فلنبحث عنها واحدۃ واحدہ، لہذا ہم یہ کے بعد دیگر ان سب کے بارے میں بحث کریں گے. پڑھیں نہیں پڑھیں جی؟ جیسا کہ ٹائم کتنا ہو رہا ہے؟ نہیں سنتا ہے کیا؟ جیسا کہ یا پھر یہ کہ کوئی رکنے کے اسٹیشن نہیں ہے اس کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.